بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل منصور احساس آفیشیل دیکھ رہے ہیں اور میں منصور احساس ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانے والی ہستیوں کے بارے میں، اور گزشتہ ویڈیو میں اب تک ہم ان 3 ہستیوں کا ذکر کر چکے ہیں جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ ان میں سب سے اول جو ہستی ہیں وہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر، دوسرے نمبر پہ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم، اور تیسرے نمبر پہ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستیاں ہیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آئندہ ہم گفتگو کریں گے خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے مختلف موقعوں کے اوپر کون کون سے کلمات ارشاد فرمائے اور آپ کو کن کن دعاؤں سے نوازا۔ جہاں تک سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کے مقام اور آپ کی عظمت کا ذکر ہے، تو آپ کی عظمت، آپ کی شان بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آج ہم اسپیسیفکلی ان کلمات کا ذکر کریں گے، ان دعاؤں کا ذکر کریں گے جو زبان رسالت سے سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے نکلی ہیں، اور یقین جائیں وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جن کے لیے زبان رسالت سے، زبان نبوت سے دعائیں نکلتی ہیں، اور یقیناً وہ مقبول دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی وہ مقرب دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کی لسٹ میں شامل فرمائے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں، اور اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے جن میں کچھ خاص اوصاف پائے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعائیں فرمائی ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کی لسٹ میں شامل فرمائے۔ جہاں تک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ وہ واحد ہستی ہیں جو بچپن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لانے والی ہستی ہیں، اور آپ کا تعلق حضور کے گھرانے سے ہے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی نکاح میں، اور آپ سیدنا حسن اور حسین کے والد محترم ہیں، اور اسلام جو ہے اس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک موقع ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے لیے ایک موقع پہ یہ دعا ارشاد فرمائی کہ اللہم اعنہ واعن بہ وارحمہ وارحم بہ وانصرہ وانصر بہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، علی کی مدد فرما اور ان کے ذریعے سے مدد فرما، اور ان پر رحم فرما اور ان کے ذریعے سے دوسروں پر رحم فرما، اور ان کی مدد فرما اور ان کے ذریعے سے مدد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں، آپ نے ایک اور موقع پہ سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے جو دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے وہ یہ ہیں کہ اللہم والی من ولاہ و آدی من آدہ یعنی علیہ۔ فرمایا، اے اللہ، جو ان سے دوستی رکھے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو دوستی رکھے، اے اللہ آپ بھی اس سے دوستی رکھیے، اور جو ان سے دشمنی رکھے، یعنی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھے، بغض رکھے، یعنی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ آپ بھی اس سے دشمنی رکھیں۔ کتنی عظیم دعا ہے! جو علی کا نہیں ہے اس کا رسول بھی نہیں ہے، اس کا خدا بھی نہیں ہے۔ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے اس سے خدا بھی دشمنی رکھتا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے اس سے خدا بھی محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ بتلا رہی ہے۔ مستدرک حاکم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، وہ کیا تھی؟ اللہم ثبت لسانہ
وحدی قلبہ، فرمایا اے اللہ ان کی زبان کو حق پر ثابت رکھ اور ان کے دل کو ہدایت نصیب فرما۔ اور سیدنا ابن عباس کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، اللہم اہدہ لقضائی، اے اللہ انہیں فیصلہ کرنے کا صحیح راستہ دکھلا۔ ایک اور مقام پر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ میں جس کا دوست ہوں یہ علی اس کے دوست ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں یہ کلمات دہرا رہے ہیں کہ فرمایا جس کا میں یعنی محمد جس کا دوست ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ علی اس کے دوست ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے جو دعا ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ جو علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی رکھ، اور جو ان سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، اور جو ان کی مدد کرے اے اللہ تو اس کی مدد کر، اور جو ان کی مدد چھوڑ دے اے اللہ پھر تو بھی اس کی مدد چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور کیا دعائیں ہیں جو زبان نبوت سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد ہو رہی ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے یہ دعا ارشاد فرمائی کہ اے اللہ اس سے سردی اور گرمی کو دور کر دے۔ تو پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دعا ارشاد فرمائی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اس دعا کا کیا اثر ہوا، فرماتے ہیں کہ آج کے دن تک مجھے کبھی سردی اور کبھی گرمی نہیں ہوئی، نہ سردی کا اثر ہوا نہ گرمی کی شدت محسوس ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی اتنی برکت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، رحم اللہ علیہ، اللہم ادر الحق معاہ حیث دارا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اے اللہ جہاں کہیں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں حق ان کی ہم رکابی میں ہو، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے ساتھ ہوں۔ تو چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ان باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کچھ اور ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے اندر بھی وہ اوصاف پیدا کرے جن اوصاف کے لیے، جیسے اوصاف رکھنے والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو ہستیوں کے لیے کون کون سے موقعوں پہ کون کون سی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں۔ منصور احساس کی طرف سے اتنا ہی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو صحیح اچھی لگی ہے تو لازمی شیئر کیجئے، اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے، کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔